السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روحی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، جسٹس صلاح الدین پنہور نے ملزم اغواکار ظہیر احمد کی درخواست پر سماعت سے انکار کر دیا۔ ان کی عدالت میں 2 درخواستیں تھیں، ایک ملزم ظہیر احمد کی مغویہ بچی سے ملاقات کی اور دوسری 164 کے بیان کی۔ ان درخواستوں پر اس سے قبل بھی سماعت 2 بار ہو چکی تھی۔ تیسری بار یہ سماعت کا موقع تھا، تاہم جسٹس صلاح الدین نے سماعت سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملزم ظہیر احمد اور مغویہ بچی کے بہت سے کیسز میرے سامنے میری عدالت میں آ چکے ہیں، لیکن اب وہ یہ کیس نہیں سننا چاہتے۔ ادھر چونکہ گئے دنوں میں جب والدین کو بیٹی سے ملاقات کی اجازت مل چکی تھی تو دوران گفتگو جسٹس صلاح الدین پنہور صاحب نے کہا تھا کہ والدین کی ملاقات بچی سے ہو گئی ہے تو اب ظہیر احمد کی بھی ہو جانی چاہیے۔ بس اسی بات پر ملزم کو خوش فہمی ہو گئی تھی اور بڑے پر امید تھے اور نہایت تیاری کے ساتھ عدالت میں آئے تھے کہ آج کی سماعت کے دوران اسے ملاقات کی اجازت مل جائے گی، مگر جج صاحب کے انکار نے کیس کا رخ ہی بدل دیا۔ ملزم کے پاس وکیل کی پوری ایک ٹیم ہے، جن میں جی ایم فاروقی صاحب شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کسی کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ جج صاحب کیس سننے سے بھی انکار کر سکتے ہیں، تو فاروقی صاحب نے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی تاریخ دے دیں، آئندہ سماعت کے لیے کوئی تاریخ دے دیں۔ تو انہیں 17 تاریخ نومبر 2022 کی 17 تاریخ دے دی گئی ہے، اور اس دن جو عدالت لگے گی وہاں جو بھی شخصیت ہوگی، جو بھی جج صاحب ہوں گے، وہ ان کے کیس کو سنیں گے۔ جس دن یہ سماعت سے انکار کیا، اس سے پہلی والی سماعت میں جو تماشا ہوا تھا اس کا آنکھوں دیکھا حال جو بتاتے ہیں، وہ بہت کچھ ایسے جملے جو انہوں نے وہاں سنے تھے وہ نہیں بیان کرتے۔ وہاں جو ڈاکٹر صاحبہ تھیں وہ کیا کچھ کہہ رہی تھیں اور کیا کچھ کر رہی تھیں، وہ نہایت شرمناک عمل تھا ان کا، یہ شرمناک حرکتیں تھیں جو وہ کر رہی تھیں۔ فاطمہ ریاض کو مغویہ بچی کیس پر اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے تعینات کیا گیا تھا، مگر اس میں انہوں نے اپنا ڈرامہ دکھا دیا، جس کی تفصیل اس سے قبل بیان کی جا چکی ہے۔ اول تو یہ کہا تھا کہ اگر انصاف نہ ملا تو وہ اپنی نس کاٹ لیں گی، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ عدالت میں اگر انہیں انصاف نہ ملا تو عدالت میں وہ اپنے کپڑے اتار لیں گی۔ جسٹس صلاح الدین پنہور صاحب نے جو اس طرح کی گفتگو سنی تو انہوں نے فوراً پولیس بلا لی اور وہ عدالت سے اٹھ کر بھی چلے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے چیمبر سے بھی اٹھ کے چلے گئے تھے۔ دوسرے دن بھی وہ جب وہاں گئیں عدالت میں کسی یوٹیوبر کے بلانے پر، تو وہاں جا کے انہوں نے اسی طرح کا تماشا کیا، اور ان کے چیمبر کے باہر انہوں نے دھرنا دیا۔ انہیں لیڈی پولیس نے وہاں سے گھسیٹ کر عدالت کے احاطے سے باہر نکالا تھا، اور وہ عدالت کے عملے سے جسٹس صاحب کے گھر کا پتہ بھی پوچھتی رہی تھی کہ جانے وہ وہاں جا کر اور کیا گل کھلاتی یا کوئی تماشا دکھاتی، اور وہ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بھی وہاں یہ کہتی رہی کہ مجھے شیلٹر ہوم میں کچھ گھول کے پلا دیا گیا ہے۔ انہوں نے جس طرح کی گفتگو عدالت کے باہر کی، اس سے اندازہ ہوا کہ ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے، یعنی ان کے دماغ میں کچھ خلل ہے۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا تو انہیں وہاں اس اہم کیس میں اور اس سینسٹیو معاملے میں کس نے تعینات کیا اور کیوں، جبکہ ان کا اس معاملے میں ایسا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا۔ جب عدالت میں فاضل جج کے سامنے اس طرح کا ڈرامہ کیا جائے، حالانکہ جب جج کا کام ہے درخواستوں پر سماعت کرنا، فریقین کو سننا اور فیصلہ صادر کرنا، اپنی منصفی کی کرسی پہ بیٹھ کر ڈرامہ دیکھنا نہیں ہے۔ ذہنی طور پر بیگانے شخص کی پاکستان کے قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر فاطمہ کی رپورٹ کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ ظہیر اغواکار جس امید کی فضا میں پر تول رہا تھا، اس کی تو وہاں نیا ہی ڈوب گئی، اور ان کی نیا کو ڈبایا ہے
ان کی سہولت کار فاطمہ ریاض نے۔ مسٹر ظہیر اغواکار 17 نومبر تک بیٹھ کر اپنے نئے سہولت کار تلاش کریں اور پرانے منظرنامے کو دیکھیں۔ ان تمام معاملات سے قبل اس اغواکار کی جو ضمانت مسترد کیے جانے کی درخواست رد کر دی گئی تھی، اور یہ ضمانت مسترد کیے جانے کی درخواست مہدی علی کاظمی کی جانب سے دی گئی تھی، کیونکہ ضمانت کے دوران اغواکار ظہیر احمد کا رویہ مناسب نہیں رہا، بلکہ نہایت نامناسب رہا، یعنی وہ اس کو دھمکیاں دیتے رہے تھے۔ اغواکار خود تو آزاد پھر رہا ہے، لیکن بچی کو شیلٹر ہوم میں رکھا گیا ہے۔ یہ آزادی سے شاپنگ کرتا پھر رہا ہے، اپنے نئے سہولت کار تلاش کرتا پھر رہا ہے، اور بچی اپنے والدین سے دور شیلٹر ہوم میں مقیم ہے۔ اگر اغواکار کو جیل نہیں بھیجا جا سکتا تو مغویہ بچی کو بھی شیلٹر ہوم سے نکال کر اس کے والدین کے حوالے کیا جائے، کیونکہ شیلٹر ہوم میں سنکی ڈاکٹر کا آنا جانا رہا ہے، اور اس طرح نہ جانے کون کون شخصیات شیلٹر ہوم کو بدنام کرنے کے لیے نئے نئے ڈرامے شروع کرتے رہیں اور تماشا دکھاتے رہیں۔ اس سے اور مزید نئے مسائل جنم لیں گے۔ بہتر یہی ہے، اور اس کا یہی حل ہے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ بچی کو شیلٹر ہوم سے نکال کر اس کے والدین کے حوالے کر دیا جائے۔